بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. آج ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر کرنل اکبر حسین موجود ہیں اپنے خوبصورت باغیچے سے، جس سے پرندوں کی آوازیں جو ہیں وہ چہک چہک کے آ رہی ہیں. پروگرام تو سر بڑی سیریس نوعیت کا ہے، لیکن ایک تو آپ کو ویلکم کرتے ہوئے سوال ساتھ ہی ہم کریں گے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کرنل صاحب کی 20 تاریخ کو تنخواہ ختم ہو جایا کرتی تھی، تو اتنے خوبصورت باغیچوں میں امریکہ میں وہ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ تو ذرا واضح کریں پلیز. السلام علیکم عادل، آپ کی وساطت سے پاکستان کو سلام، اور آپ کی وساطت سے اور اس فورم پر خاص طور پر ہمارے شہیدوں کو سلام، ان کی فیملیز کو سلام، ان کے بچوں کو سلام. نہیں بھولیں گے انہیں. اس موقع کے اوپر ہمیں میں خاص طور پہ، کیونکہ یہ کل پرسوں کی بات ہے، رابعہ بہن جو بگڑے اقبال میں نہیں جانتا انہیں، ان کو میں نے ایک پولیس کی وین کے اندر سے بولتے ہوئے کچھ چیزیں سنا ہے، اور میرا رواں رواں اس پہ کھڑا ہو گیا. ان کو بہت سلام، اور ان کی حفاظت، ان کی عزت، ان کی بہتری کے لیے دعائیں. یہ تمہاری دیکھیں، ہم لوگ تو مرد لوگ ہیں، لڑاکا لوگ ہیں اپنی جگہ پر، لیکن ہماری مائیں بہنیں جو ہیں نا اس وقت، وہ ہمارے سے آگے آئی ہوئی ہیں، اور یہ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے. تو ان سب کو سلام، ان سب کی دعائیں. اور آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. تو آپ نے تو آج مجھے ہی مطلب ہے کہ نہیں، وہ کراس ایئر کمنٹس میں لے ایسے لیا، آئے ہوئے لیکن تھے سر، تو میں نے کہا اچھا نہیں، یہ کلیریفائی بڑی ہونا اچھی چاہیے بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. وہ تو آپ نے بھی مجھے بتایا، ویسے بھی میں نے دیکھا کہ 99 پوائنٹ سم تھنگ % بڑے پازیٹیو ہیں. تو یہ اچھا سوال ہے. دیکھیں، فوج چھوڑی، فوج کا ایک کرنیل جب جاتا ہے فوج سے گھر سے کچھ ملا کے، تو اس کی ٹوٹل کیا مطلب ہے کہ اثاثے ہوں گے آپ خیال میں؟ کچھ لاکھ ہوں گے، کروڑوں میں نہیں ہے بائی دا وے. تو ابھی شاید 20 سال پہلے تو نہیں تھے، یقیناً نہیں تھے. ابھی کیونکہ وہ تھوڑی قیمتیں وغیرہ فرق ہو گئی ہیں، وہ 1 کروڑ 2 کروڑ میں چلی گئی ہیں، 4 کروڑ 5 کروڑ میں چلی گئی. اچھا، جب میں نے فیصلہ کیا کہ ابھی جو ہے وہ حالات ایسے ہیں کہ مجھے پاکستان سے جانا پڑے گا، تو جو کل اثاثہ تھا گاڑی سے لے کر، گھر سے لے کر، وہ بیچ بچا کے کوئی 18-19 ہزار ڈالر لے کے ہم آ گئے امریکہ میں. تو امریکہ میں آ کر ایک تو یہ تھا کہ یہ سوچ تھی کہ بچوں کو نا ایک دم نوز ڈائیو میں نہ لایا جائے، فیملی کو نہ لایا جائے. وہ ایک سوسائٹی کے ایک حساب سے چل رہے تھے، تو اسی حساب سے یہاں پہ بھی شروع کر دیا. لیکن وہ پیسے تو ایک دم ختم ہوتے ہیں. تو مجھے کیا خیال آیا کہ کہیں نوکری کی جائے، لیکن نوکری والا وہ سلسلہ نہیں تھا. تو میں نے یہاں پر زیادہ تر جو لیبر فورس ہے وہ ہسپینک ہے، لیٹن امریکہ سے ہے، اسپینش اسپیکنگ لوگ ہیں. تو یہ لوگ دہاڑی کے لیے 7-Elevens پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور 7-Eleven سے اس وقت ان کو $8 کے اوپر لوگ لے کے جاتے تھے. کیا کام کراتے 7-Eleven اسٹورز کی بات کر رہے ہیں سر؟ 7-Eleven، ہاں، میں پاپا جانس کی نہیں بات کر رہا، تو میں 7-Elevens کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ یہ لوگ باہر صبح آ جاتے ہیں سویرے سویرے. تو میں نے کہا کہ میں نے جا کے اور نوکری نہیں کرنی، اپنے آپ کو ڈی کلاس کرنا ہے. اور ڈی کلاس یہ سب سے نچلا طبقہ ہے جو دہاڑی پہ کام کرتا ہے امریکہ میں، $8 پہ کام کرتا ہے. اور لوگ آتے ہیں صبح صبح اپنی گاڑیوں میں آتے ہیں، کانٹریکٹرز آتے ہیں، مستری لوگ آتے ہیں، گھر والے آتے ہیں. لوگوں کو کدھر لے کے جاتے ہیں؟ اپنے گارڈن ورک کے لیے، لینڈسکیپنگ کے لیے لے کے جاتے ہیں، گھر میں پینٹ کے لیے لے کے جاتے ہیں، موونگ کے لیے لے کے جاتے ہیں. یعنی کسی جگہ سے دوسری جگہ سامان لے جانا اور مزدور چاہیے، ان کو لے کے جاتے ہیں. یقین مانے وہاں سے اسٹارٹ کیا. تو 1 مہینہ پورا میں گیا ادھر، اور واحد پاکستانی ہوتا تھا، باقی سارے ہی ہوتے تھے. اس وقت تھوڑی جوانی بھی تھی. تو ایک تو وہ ایک ڈی کلاسنگ فیکٹر تھا. پھر اس کے بعد مجھے کوئی احساس ہوا، اسی سے پتہ چلا مجھے کہ یار یہ لوگ آتے ہیں اپنے یہاں پہ ایک ٹرکنگ کمپنی ہے یو ہال، لوگ اس میں لیتے ہیں، کرائے پہ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اپنا کام کرتے ہیں، واپس جا کے واپس کر دیتے ہیں. تو وہ اتفاق سے ایک موونگ کمپنی تھی، ادھر بھی کوئی جان پہچان نکل آئی. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے پاس آ جائیں اگر آپ ادھر کام. انہوں نے بھی مجھے لٹرلی 2-1 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے والا کام دینا شروع کر دیا. تو اس سے تھوڑی واقفیت ہوئی اس ٹرکنگ کمپنی میں. اس ٹرکنگ کمپنی نے کہا کہ جی آپ بھی ایک فرینچائز لے لیں جو $0 پہ ملتی ہے آپ کو، اس کے لیے آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے، جگہ آپ کرائے پہ لیں اور وہاں پہ آپ شروع کر دیں. تو وہ میں نے موونگ کمپنی سے اپنا اسٹارٹ کیا. 48 آج تک مجھے یاد ہے $4800. آپ 5 ہزار کر لیں. 5000 کا مطلب ہے کہ آپ اس کو
اس وقت میرے خیال میں 60 روپے سے بھی کم تھا, تو 3-4 لاکھ روپے کی ٹوٹل انویسٹمنٹ تھی وہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد کی کہ ود ان 2 ایئرس ایک تو اس سے بہت اچھی آمدنی شروع ہو گئی, اور اس وقت یہ کریش نہیں ہوا تھا, فائنینشیل کریش امریکہ میں بہت جلدی آپ کو یہ لون مل جاتا تھا, اور بڑا ایزی لون ملتا تھا. اور اس گھر کے لیے آپ یقین مانیں میں حیران رہ گیا, میں بینک آف امریکہ میں گیا, واپس آیا, انہوں نے مجھے آدھے گھنٹے میں اس کے لیے اپروو کر دیا, اور 18 سال سے میں اس گھر میں ہوں. تو کوئی اور جائیداد نہیں ہے, مہینے کے مہینے 30 سال کا لون ہے, مہینے کے مہینے وہ پے کرتے ہیں. اور وہ جو میں نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا وہ بھی ایک موم اینڈ پاپ یعنی چھوٹے لیول کے اوپر, وہ بھی, لیکن یہ ہے کہ چھوٹے سے ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہوئی ہے اور اس سے پیٹ پورا ہوا. تو یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی. اس یہ میں آپ کی جو کہانی ہے یہ اتنی انسپائرنگ ہے, اسی وجہ سے پاکستان چھوڑ کے بیرون ممالک جاتے ہیں کہ محنت کا اجر وہاں پہ ملتا ہے. اور ہم جب دنیا دیکھ لیتے ہیں تو ہمارا دل ہوتا ہے کہ پاکستان میں بھی اسی طرح رول آف لا ہو, انٹرپرائز ہو, کوئی بدماشی اس طرح کی نہ ہو, سیٹ پیٹرن ہو, اور رول آف کانسٹیٹیوشن ہو, تاکہ لوگ اپنے کاروبار کر کے خوشحال زندگی گزار سکیں, انٹرنیشنل پریکٹسز ہوں, ہیومن رائٹس ہوں. لیکن یہ چیز ہمیں پاکستان میں نہیں ملتی, اور ہمارا مشن بھی یہی ہے, ایم بھی ہمارا یہی ہے اس گفتگو کرنے کا. آج بڑی خطرناک گفتگو ہونے جا رہی ہے, اس لیے یہ کلیریفائی کرنا بہت ضروری تھا کہ کرنل صاحب یہاں پہ کس طرح بیٹھے ہیں. میں تو اپنے بارے میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں, اگر نہیں پتا تو تھوڑا بہت ریسرچ کر لیں, آپ کو پتا چل جائے گا. لیکن یہ بات جو ہم کرنے جا رہے ہیں, کل کلاں کو اگلی پارٹی نے ہمارے اوپر الزام لگانا ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ انگلینڈ میں اور ایک یو کے میں اور ایک یو ایس اے میں کس طرح بیٹھے ہوئے اتنے زبردست طریقے سے زندگی کیوں گزار رہے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے. اور آگے چلتے ہیں ہم سر. پاکستان میں ایک بڑے عرصے سے جو ہے وہ اسمگلنگ جو ہے وہ نہ صرف ابھی تو تیل کی اسمگلنگ, کیونکہ ڈی جی سی ڈرٹی ہیری میجر جنرل فیصل نصیر بڑے عرصے سے کرتا چلا آ رہا ہے, اور اب بہانہ بنا دیا گیا ہے کہ جی ہم بینک کرپٹ ہو چکے ہیں, اس لیے ہم نے 40% جو تیل کی کنزمپشن جو کم ہے وہ اصل میں اسمگل ہو رہی ہے ایران سے, ایرانی تیل آ رہا ہے. تو اب تو انہوں نے اس کا آفیشیل کور ڈھونڈ لیا ہے. لیکن یہ صرف تیل کی اسمگلنگ نہیں ہے جس میں اعلیٰ افسران, پاک فوج کے افسران جو ہیں انوالو ہیں, ایف سی کے افسران جو پاک فوج ہی سے جاتے ہیں ایف سی کے اندر وہ انوالو ہیں, بلکہ اس کے اندر ڈرگ اسمگلنگ بھی آتی ہے. اس کے اندر ہر قسم کی پاکستان سے باہر آٹا جاتا ہے اور نمک جاتا ہے, معدنیات دالیں جاتی ہیں, واپس پاکستان کے اندر جو ہے وہ تیل ایران سے آتا ہے. اور افغانستان سے تو سر اسلحہ وغیرہ کے علاوہ مجھے نہیں پتا ابھی تک کوئی چیز ایسی کوئی اتنی خاص آنے والی نہیں ہے. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ روٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ دبئی سے جو چیزیں آرڈر کی جاتی ہیں وہ 0% ٹیکس کے اوپر وہ افغانستان میں جاتی ہیں, اور وہاں سے وہ کنٹینر کھل کے واپس پاکستان سمگل ہو جاتے ہیں. 0% ٹیکس صرف درمیان میں جو بھتہ دیتے ہیں وہ ایف سی کو دیتے ہیں, اور پاکستان کے جو خفیہ ادارے, حساس ادارے ہیں جس میں آئی ایس آئی انٹرنل ونگ شامل ہے, ان سب کو, تمام اداروں کو دیتے ہیں. لیویز وغیرہ جو ہیں ان کو دیتے ہیں, اور پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اس کو مینج کرتی ہے. اور یہ دھندا ہے پر گندا ہے, اور اس میں جو سب سے بڑا گندا دھندا ہے وہ ڈرگ سمگلنگ کا ہے, جو فورن کرنسیز میں پیسے دیتے ہیں, اور ان فورن کرنسیز کے اندر منہ مانگی فورن کرنسیز میں ہیلی کاپٹرز کے اوپر آ کے پیسے دیتے ہیں. اور وہ پھر اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ ان کو اسپیشل پھر ڈالے بھر بھر کے بڑے بڑے جرنیلوں کے گھر میں اسلام آباد جو ہے وہ منتقل کیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے جنرل راحیل شریف نے آئی جی ایف سی جنرل عبید اللہ کو جو ہے وہ سیک کیا تھا اور نوکری سے برخاست کر دیا تھا, اور باقاعدہ طور کے اوپر ان کے خلاف انکوائری ہوئی تھی اور ان سے ریکوری بھی ہوئی تھی. لیکن وہ ابھی ہنستے کھیلتے پھر رہے ہیں. ظاہری بات ہے, پرانا طریقہ ہے کہ جتنا مانو گے اتنا ہی واپس کرنا پڑتا ہے, باقی آپ کی جیب میں جاتا ہے. ان کو فرق نہیں پڑتا کہ ان کو 1 ارب روپے کا پیکج نہیں فوج کی طرف سے ملا, کئی 100 ارب اس طریقے کے اندر فورن کرنسیز میں آپ کما سکتے ہیں اور کماتے ہیں, اور یہ سلسلہ کئی دہائیوں سے جاری ہے سر. اس کے اوپر سر آپ کیا کہیں گے سر؟ اچھا عادل, آپ نے تو کافی ساری ڈیٹیلز دے دیں, اور آپ کی جو انفارمیشن بیس ہے وہ میرے سے تھوڑی مختلف ہے, اور میں جس طرح سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں اور آگے بھی کروں گا, اس میں مقصد کیا ہے, ٹھیک ہے نا. پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اس وقت ایک عوامی پاکستان کے جو عوام ہے ان میں ایک شعور
بیدار ہوا جا رہا ہے. عوام الناس کو یہ چیز پتہ چلتی جا رہی ہے کہ ہمارے اوپر جو چیزیں جو لوگ اثر انداز ہو رہے ہیں وہ کون ہیں اور کس طرح انداز ہو رہے ہیں, کس طرح آج ہم ایک گھاٹے میں کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو مقصد ہے بات چیت کرنے کا اور ایک فوجی طرف سے کرنے, کیونکہ فوج اس وقت بالکل اس محفل میں بالکل درمیان میں آ گئی. اس دن عمران ریاض نے بڑی اچھی بات کی, وہ کوئی پریس کانفرنس تھی وہاں پر ان کی صحافیوں کی, تو اس نے ایک خالی پلاسٹک کی بوتل اٹھا کے سینٹر میں رکھ کے جو ایک نسبت دی نا, وہ بڑی معنی خیز ہے کہ جی آپ ساری مطلب ہے کہ جگہ کی بات کر رہے ہیں اور ملک کی بات کر رہے ہیں, ملک سے باہر کی بات کر رہے ہیں, آپ محور پہ نہیں جا رہے. تو مقصد جو ہے, جو یہ شعور بیدار ہو رہا ہے, اس کو تقویت دینا, اس کو قائم رکھنا. اور اس خالی پلاسٹک کی جو بوتل ہے نا, یہ بیسکلی بھیڑیں, کالی بھیڑیں ہیں جو فوج کے اندر بہت کرٹیکل جگہ کے اوپر رہ چکی ہیں, جا چکی ہیں, اور پیچھے اپنی باقیات جو ہیں جن کو میں باجوائٹ کہہ رہا ہوں آج کے زمانے میں, وہ چھوڑ کے چلی گئیں. ابھی یہ جو آپ نے ساری باتیں کی ہیں, ان کو کر کون رہا ہے, اس سے اس عوام کے اوپر, پاکستان کے اوپر اثر کیا آ رہا ہے, یہ مین بات ہے کرنے کی. اور اس خالی پلاسٹک کی جو بوتل ہے جس کے اندر یہ کالی بھیڑیں ہیں, ان کو بالکل جس طرح, اور کوئی ایسا بندہ نہیں ہے, کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے, چاہے وہ سیاسی ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ بزنس والا ہو, کہ وہ اس مطلب ہے کہ بالکل ہی ایک مادر پدر آزاد ہو کے پاکستانیوں کے پیچھے پڑ جائے. وہ صرف تب ہوتا ہے جب اس کو پیچھے سے کوئی شے ہوتی ہے. تو اس چیز کے اوپر آتے ہوئے میں آپ کو ایک چیز جو سمجھا رہی ہوں, ایک تو سسٹمک پرابلم ہو گیا ہے. سسٹمک کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے نا, جتنے بھی آپ کی یہ جو گڈ پریکٹسز کی ہم نے بات کی, اچھے کام کرنے کی بات کی, وہ سارے کے سارے کیا ہوئے, کمپرومائز ہو گئے. کمپرومائز کیوں ہوئے, وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوئے. یہ بات جو ہے, جو آج کی بڑی مطلب ہے کہ پاکستانی قوم کی لیڈرشپ جس کے اوپر پاکستان کٹھا ہوا ہے, وہ بھی یہی بات کر رہی ہے. وہ بھی میر صادق, میر جعفر کی بات سے شروع ہوئی تھی نا, ٹھیک ہے نا. کون ہے یہ میر صادق, کون ہے یہ میر جعفر؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہ کالی بھیڑیں. اچھا, ابھی یہ ہے کہ ٹائم وہ آ گیا کہ کال دیم آؤٹ, ان کے نام لو بھائی. آپ نے تو ایک وہ عبید اللہ بیچارہ, اس کا تو کوئی چھوٹا موٹا قصہ ہوگا, اس سے بہت بڑی موٹی کالی بھیڑیں. یہ ہمارا اس لیے تو آپ کو بلایا ہے سر, آج آپ بتائیں. اچھا, یہ جو تھا نا, یہ حضرت ہمارے سی کیو ہوتے تھے, کمپنی کوارٹر ماسٹر, ٹھیک ہے نا, پی ایم اے کے زمانے کے, تو بہت اچھی طرح سے ان کو جانتے ہیں, اور ان کی اپنی تقویت ہے. پھر ظاہر ہے ایک ہمارا, کیونکہ ایک وہ ساتھ ٹائم بھی گزرا ہے. تو ابھی واپس آتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ جو ایک سسٹم میں ایک سسٹمک, جو میں نے پچھلی دفعہ, کیونکہ گزشتہ سے پیوستہ بھی تھوڑا چلنا چاہیے. ایک تو یہ کہ دیمک لگ گیا نا. ابھی دیمک جب لگتا ہے تو اوپر سے تو آپ کو نہیں نظر آتا, پھر یک جب وہ دیمک اتنا چڑھ جاتا ہے کہ پوری بلڈنگ اندر جاتے ہیں تو ہر چیز کھوکھلی ہو چکی ہوتی, کمپرومائز ہو چکی ہوتی, ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز ہے کینسر. کینسر بڑے خطرناک کینسر ہوتے ہیں عادل. سب سے خطرناک کینسر کس چیز کا ہوتا ہے؟ دماغ کا. سب سے خطرناک کینسر کس کا ہوتا ہے؟ ایمان کا. سب سے بڑا کینسر کس کا ہوتا ہے؟ دیانتداری کا. تو یہ جو دیمک کی طرح جو کالی بھیڑیں. اچھا, اس کے اوپر ہم تھوڑا سا اور پیچھے چلتے ہیں. یہ جو آپ نے بات, تو وہ اس کے ڈیٹیلز میں چلے گئے نا, جس کا مجھے کوئی اتنا خاص ایک دم جو ہے وہ انفارمیشن نہیں ہے, لیکن اس کو اگر ہم سسٹمک طریقے سے لیں تو یہ کام یہ بڑا جڑا ہوا ہے افغان جہاد سے. افغان جہاد 1.0, پھر افغان جہاد جو ہے 2.0. اس میں کیا ہوا کہ سب سے پہلے جو ہے یہ بہت باتیں ہوئی کہ پاکستان میں جو کلچر تھا نا, کلاشنکوف کلچر, یہ ڈرگ کلچر, پاکستان کے اندر باقی ساری چیزیں جو اتنی کھلے عام آئی ہیں, ان کی شروعات تو زیادہ تر یہ افغان جہاد سے منسلک. وہ جناب کہ جی ہمارے مرد مجاہد اور بڑے 4 ستارے لگا کر, چلو وہ تو جہاز میں فوت ہو گئے یا جو بھی ہوا ان کو, کہ جی انہوں نے افغان جہاد میں یہ کیا. وہ بھائی وہ دوسروں کی لڑائی تھی. جو پہلا افغان جہاد تھا, یہ جو ابھی کے افغان جہاد کی بات کر رہے ہیں, اس میں شامل ہو گئے. اور اسی طرح اس وقت کی جو کالی بھیڑیں تھیں وہ سر فہرست تھی. اچھا, سب سے بڑا جناب ان کی جو ہے پوسٹر لگ گئے, یہ لگ گئے, اختر عبد الرحمان صاحب,
वही आगे देखो, उनकी पीढ़ियां देखो, उनकी पुश्तें देखो, वो पूरी पूरी पेप्सियों की कंपनियां खरीद के चल के शुरू हो गई, उनके पास किधर से पैसे हैं। ये सारा जो सिस्टम है ना पैसे की शिफ्टिंग का और फौज के थ्रू, इसके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट आया अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी जंगों की जो हालत में दूसरे मुल्कों की फौजें गई, और उसके साथ जो भी वहां पे फिरके थे उनका पाकिस्तान के साथ गहरा ताल्लुक था। पाकिस्तान के अंदर इस सारी चीज को जो मैनेज कर रहा था वो फौज कर रही थी। मुख्तलिफ उसके मतलब हैं कि पहलू हैं कि क्यों कर रही थी, क्या हो रहा था, इंडियंस जो थे वो बहुत इन्वॉल्व थे, क्यों थे। तो ये एक प्रॉक्सी वॉर चल रही थी। फिर उसके अंदर मतलब जिस तरह बोलते हैं व्हील्स विद इन व्हील्स चल रहे थे। मैं एड्रेस कर रहा हूँ आपके सवाल को और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उस वक्त देखें कि इन लोगों ने कितना उस चीज़ में से, असलम बेग टाइप लोगों ने और उसके बाद अख्तर अब्दुर्रहमान टाइप लोगों ने और ये सारे जो चढ़े हुए थे उस वक्त, उन्होंने उसमें से क्या निकाला, क्या किया उन्होंने यार। ये चीज़ मतलब है कि पूछे ना जाके उसके, मुझे तो नाम भी अभी शायद इतना नहीं आता है इसका, ये जो बाद में फिर लाहौर का बड़ा जो है वो लीडर बना रहा, ठीक है ना। और फिर ये मीडिया के अंदर भी वो पूरी रिश्तेदारी शादियां शुदियां शुरू हो गई और ये वो सारा काम। अब्दुल रहमान के बच्चे से पूछे, मेरे से तो पूछ रहे हैं कि भाई ये पीछे तुम्हारा ये चिड़ियां क्यों जो है ना चूं चूं कर रही हैं, ठीक है ना। उससे पूछे कि यार ये तुमने ये पूरी की पूरी पेप्सियां किधर से खरीदी, कोका कोलाएं किधर से खरीदी, इतना पैसा तुम लोगों के पास किधर से आया, ठीक है ना। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी। इसको आप फिर एकदम फास्ट फॉरवर्ड करें, ये जो अफगान जहाद नंबर 2 है 2.0, इसके अंदर फिर वो फौज फिर और चेंज हो गई, लेवल और चेंज हो गया। इसके अंदर तो इन्होंने अंत ये मचाई जिसको कहते हैं CSF, कोलिशन सपोर्ट फंड, ठीक है ना। फिर उसके अंदर जितनी भी ये लॉजिस्टिक मूवमेंट, आप तो बात कर रहे हैं स्मगलिंग की, ठीक है ना भाई, यहाँ पे ट्रिलियंस के हिसाब से जो है चीज़ें जो है मूव हुई हैं, ठीक है ना। उसके अंदर जो कार्रवाई चली है, उसके अंदर जो जानबूझकर, ठीक है ना, ये तो डबल गेम की अशफाक परवेज कानी ने दबा के, इसको हर चीज़ का पता था, ठीक है ना। ये जो कंटेनर्स थे जो आप कह रहे हैं कि दुबई का माल आ रहा है, दुबई का माल छोटा मोटा होता है भाई, इधर तो बहुत बड़े बड़े माल निकल गए और आगे उससे जो जी सर, और हाँ पाकिस्तान जी, में बिके हैं। और उसके अंदर एक मतलब है कि आपने एक सरकारी कवर दिया जिसमें जो मेजर उसको भाई सिपाही को, हवलदार को, जूनियर अफसर को भी कोई कहानी देनी होती है ना कि भाई आप ये काम कर रहे हैं, तो वो कहानियाँ चेंज हो गई, नीचे की कहानी और नीचे की चूरन जो आप बेच रहे हैं अंदर से एज एन ऑर्गेनाइजेशन, और ऊपर से जो आप काम कर रहे हैं वो। और तो ये सारा जो शुरू हुआ है बड़े लेवल के ऊपर, ये ऑन रिकॉर्ड है कि ये बहुत जनरल कैनी के आखिरी दिनों में बहुत बातचीत शुरू हो गई, इसके भाइयों पे भी शुरू हो गई, इसमें खुद शुरू हो गई यार। मतलब 20-20 जगह के ऊपर इसने महल बनाया हुआ है, ठीक है ना, बगैर किसी हिसाब से। इससे पूछे भाई किधर से, यकीन मानो आदिल, इसने एक ऑफिस गैदरिंग में खारिया में दरबार में बड़े में कहा कि जी मेरे पे भी बातें शुरू हो गई और ये हुई है, मैं बताता हूँ मेरे पास पैसे किधर से आए। इसने कहा मैं जब DGISI था, जो मैंने बंदे पकड़ पकड़ के दिए ना, उसके जो पैसे मिले उन पैसों पे मैंने ये सारा काम किया। यार अंदाजा करो, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी शामिल, जो भी शामिल है उसके अंदर, ही इज ऑन रिकॉर्ड, कहे कि मैंने नहीं बात की। तो देखो एक लेवल आती है जब झूठा, चोर, बदमाश, डाकू इतना तगड़ा हो जाता है, वो कहता है यार ना बताओ कि मैंने क्या किया है। यही काम करता है ना राना सना जो वहां बैठ के, वो तो कहता है जी ठीक है हम जो करें, बिल्कुल खुल जाता है। फिर बाजवा ने क्या किया, बाजवा इतना बड़ा बदमाश बन गया कि वो खुल गया ना। उसने हर चीज जाके दबड़दूस, उसने ये नहीं देखा कि उसका कोई सीनियर उसके सामने बैठा हुआ है, उसका कोई मोहसिन सामने बैठा हुआ है, अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं। जो लाहौर में दरबार हुआ, जो पिंडी में दरबार, फिर उसके बाद बंद भी हो गया, लेकिन उधर जाके उसने कहा कि तुम लोगों को कुछ नहीं पता, मुझे पता है। आखिर में जो उसको पता था वो अभी सारी कौम को पता है। तो कहने की बात यह है कि ये छोटी छोटी चीजें, इसके अंदर इन्होंने इस काम को करने के लिए, इस पूरे के पूरे घिनौने कारोबार को चलाने के लिए एक निचले लेवल के ऊपर
منطق یا کہانی اور دی ہوئی ہے. اوپر سے جو یہ ان کا ذاتی ایک مفاد یا جو ایک ذاتی مطلب اس کے اندر ایک گھناؤنا مطلب رول ہے وہ کچھ اور ہے. اور پاکستانی قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دھڑا دھڑ ننگے ہو رہے ہیں, دھڑا دھڑ سامنے. یہ وقت کی بات ہے. مکافات عمل وہ انہوں نے یہ میرے خیال میں رابعہ بیگم نے مسز اقبال نے بات کی, مکافات عمل کی بات ہے نا. جی یہ سر. چل واٹ گوز, ادھر امریکہ میں کہتے ہیں واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. تو یہ ان کے گھروں تک پہنچے گا, ان کے بچوں تک پہنچے گا, اور ان کے بچوں کے بچوں تک پہنچے گا. ان کو آرام نہیں آئے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرام نہیں آئے گا, پاکستانی قوم کی طرف سے آرام نہیں آئے گا. اچھا, یہ تو میں نے آپ کو چند ایک مطلب ایک خاکہ سا پیش کیا نا. ابھی آتے ہیں آج کے دن. آج کے دن بہت زیادہ زور ہے عاصم ملک کے اوپر. میں تو اسے چپڑاسی کہتا ہوں, دوبارہ کہتا ہوں, ٹھیک ہے نا, چپڑاسی کن کا, شریفوں کا, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یار یہ جو سسٹم پیچھے کھڑا ہوا ہے اس کے اندر بھی تو کوئی محور ہے نا, اس کے اندر بھی کوئی پیوٹس ہیں. یہ سسٹمز کی وجہ سے کہانی تھوڑی آگے تک چلی گئی ہے. میرے خیال میں اس وقت ایڈجوٹنٹ جنرل آف پاکستان آرمی یہ جو عاصم ملک ہے اس کو بالکل ایک اکاؤنٹیبلٹی, عوامی اکاؤنٹیبلٹی میں لانا. یہ پوری فوج کی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو عاصم ملک, اور یہ میسج عاصم ملک کے لیے جانتا ہوں, یہ مجھے بھی جانتا ہے, اس کے والد صاحب کو جانتا ہوں, اس کے والد صاحب کو میں بچپن سے جانتا ہوں, ٹھیک ہے نا. ہی شوڈ گو اینڈ ٹاک ٹو ہز فادر کہ یار یہ جو کرنیل اکبر بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں یہ کیا باتیں کر رہا ہے. ہز فادر وڈ ٹیل ہم اباؤٹ مائی فادر اینڈ ٹیل ہم کہ یہ کیا بات کر رہا ہے اور کس خون سے یہ بات کر رہا ہے. یہ جواب دہی جو ہے یہ ایک سسٹم کی جواب دہی ہے. پوری فوج کا جو سسٹم ہے وہ اس وقت جواب دہ ہے پاکستانی قوم کو کہ پاکستانی قوم کے ساتھ جو کچھ ہو گیا ہے ہوا ہے. یہ نہیں کہ مٹی پاؤ, اس کی اکاؤنٹیبلٹی فوج کا سسٹم دے. فوج کے سسٹم کے اوپر کون کھڑا ہوا ہے؟ ایڈجوٹنٹ جنرل آف پاکستان آرمی. تمام جو سزا اور جزا پاکستان آرمی کی ہے وہ شروع اور آخر ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ کے لحاظ سے, پی ایس او کے حساب سے ایڈجوٹنٹ جنرل کے اوپر. ہم لوگ ویٹرنس ہیں, ریٹائرڈ آفیسرز ہیں پاکستان میں, پاکستان سے باہر ہیں. فوج کے ساتھ سارا تعلق جو ہے وہ کس کے تھرو ہے؟ ایڈجوٹنٹ جنرل کے تھرو ہے, ٹھیک ہے نا. اور واشگاف لفظوں سے یہ بات ہم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں. اور اس بندے نے, عاصم ملک نے, بالکل بے شرمی سے, بے حیائی سے اپنے بزرگوں کی بھی اس نے عزت نہیں رکھی. بزرگ, فوجی بزرگ کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ ایک مطلب فائٹنگ آرم سے ہیں, ریجمنٹیشن ہے, یہ پرانا خاندان ہے. ہم لوگ اپنی یونٹ سے بہت چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ 3-4 یونٹیں بڑی مطلب ہے کہ اس وقت بہت زیادہ جس کو بولتے ہیں نا فوکس میں آ گئی. 5 بلوچ تھی, آئی چلی گئی, درباری بن کے, ٹوٹل درباری یونٹ بن کے انہوں نے بالکل اس کے جو ہے نا وہ ایک اس کے اندر جو ایک سپاہ گری والا کام تھا نکال دیا. اس کے بعد جناب 16 بلوچ آئی. 16 بلوچ آپ نے دیکھ لیا, وہ تو آپ نے اس کی وہ کلپس بنا کے دکھا دیے. ایک بالکل لانڈی بنا کے انہوں نے یونٹ کو جو ہے نکال دیا. ابھی 23 ایف ایف کے ساتھ یہ کاروائی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. جی سر. جی سر. تو کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ آپ جو ہے جہاں پر بیٹھے ہیں اپنا کام سمجھیں. اگلے دن مجھے, اور یہ ابھی پھر جائے عاصم ملک اپنے باپ کے پاس اور اس سے پوچھے, باہر یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. وہ والد صاحب ابھی رو رہے ہیں کہ جی عاصم ملک صاحب کو انہوں نے پہلے لیفٹیننٹ جنرل بنا لیا, اس کی چیف بننے کی تھی, اور اس کو چیف سے نکال. آپس میں گڈ 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 پٹ پٹ شروع ہے, اندر سے یہ کہانیاں چل رہی ہیں ان کی. تو یہ اتنے چوراہے میں آ گئے ہیں, اتنے چوراہے میں آ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ اس سے آگے پاکستانی قوم تو جدھر جائے گی اللہ تعالیٰ اسے رکھے گا, پاکستان کو اللہ تعالیٰ رکھے گا. یہ جو کالی بھیڑیں, کیونکہ ہم فوجی لوگ ہیں, فوج کی کالی بھیڑیں, فوج کا کینسر, فوج کا جو اس وقت دیمک ہے نا وہ اس وقت. اور یہ میں ابھی تو آپ نے تو مطلب ہے کہ اس کو جس طریقے سے بھی پیش کرتے ہیں میں اس کو وقتاً فوقتاً, اور میں آپ کے ساتھ موسٹ پروبیبلی ہر اتوار کیونکہ یہی ٹائم میرے پاس ہوتا ہے, میں بھی 12 گھنٹے کام کرتا ہوں تب اپنے بل دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. کتنی دفعہ پچھلی دفعہ وہ ہماری ڈیلیش لے چلی, اور یہ کام بڑا بیسک کام ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں کر رہا, کوئی بہت بڑی مل نہیں چلا رہا, کوئی بہت بڑا کاروبار نہیں کر رہا. لیکن یہ کہ صبح سویرے فجر کے بعد سے شروع ہوتے ہیں, عشاء تک جو ہے ہم کام کرتے ہیں, تب اپنے بل دیتے ہیں, تب یہ باغ اور باغیچے چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا.
ان لوگوں نے جس بے حرمتی کے ساتھ اور جس ایک بندے کا جو اس وقت حاضر ہے اور جو اس کریٹیکل جگہ پر سعید کو جانتا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، سعید کو ڈائریکٹ بھی جانتا ہوں اور انڈائریکٹ بھی جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن ابھی چلو سعید کے اوپر نہیں آتے ہیں. سعید مینس کون؟ چیف آف جنرل اسٹاف، یہ نہ ہو کسی اور بیچارے کرنیل سعید اور بریگیڈیئر ہیڈ سعید کے ماسٹر اوپر. کی بات کر رہے ہیں سر آپ، ہیڈ ماسٹر کی. تو جو بھی ہے، لیکن دیکھو بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے رستوں سے آئے ہیں، درباری طریقوں سے آئے ہیں. آپ پورا اس کا اٹھا کے دیکھ لیں، ٹوڈے ہی از چیف آف جنرل اسٹاف. اور یار پاکستان کے لیے کچھ کام کرو، ٹھیک ہے نا. بہت تم نے درباریاں کر لیں، سیکریٹریٹس کی نوکریاں کر لیں، مطلب ہے کہ زرداریوں کی نوکریاں کر لیں، ابھی پاکستان کی خدمت کرو. سو آئی ہیو کالڈ آؤٹ 2 names ٹوڈے، ٹھیک ہے جی، بائی نیم نا. ڈرنا کیا ہے؟ ابھی وہ جنرل کہتے ہیں سعید ہیڈ ماسٹر صاحب چیف آف جنرل اسٹاف، اور دوسرا سر میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کی بھی بات ہو نا عادل، بڑے بھائی کے طور پر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں سب کچھ ہے، اس کے اندر ایک سینسلائز کرنا کسی چیز کو، یا کسی چیز کو مطلب ہے کہ صرف ایک یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. سینسیشنلزم ہمارا مقصد نہیں ہے. اڑی اڑائی بات کو جو ہے پکڑ کے اس کے اوپر مطلب ہے کہ کاروبار چمکانا، یہ مقصد نہیں ہے. ابھی بات کیونکہ اتنی مطلب ہے کہ آ گئی ہے کہ ہر چیز ڈاؤن ہے، اور اس کے اندر جو کرٹیکل لوگ ہیں، جو دیکھو جی آسم کیا ہے یار، یہ جو اپنا حافظ صاحب ہے کیا ہے، اس کے نیچے جو لوگ کھڑے ہوئے، جو بڑے موٹے پلرز کھڑے ہوئے ہیں. فوج کا کیا ہوتا ہے؟ آپس ہوتا ہے انتظام اور یہ جو ایڈم اینڈ لاگ ہوتا ہے نا، سارا انتظام و انصرام، ٹھیک ہے نا. جی سر. تو اس کے اوپر آج ان دونوں حضرات سے گزارش ہے، جنرل سعید سے بھی اور جنرل عاصم سے بھی، ان کے ڈی این اے کو ان کے پیچھے سے ہم جانتے ہیں، اور ان کو ریکویسٹ کیا یار، ان کو بڑے بڑے لوگوں نے خط لکھے، بڑے بڑے انہوں نے 3 سٹارز نے ان کو لکھا، آگے سے کیا کرتے ہیں؟ جواب ہی نہیں دیتے یہ لوگ. اتنے مطلب ہے کہ بے حس لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اس وقت یہ 2 بندے جو ہیں نا، 2 بندے جو صبح شام اس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، باقی بھی ہیں، آہستہ آہستہ ان کی بھی باری آئے گی کہ ان کا کیا حق بنتا ہے، کیا کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ چینج آنی چاہیے، اور بہت بڑی سنیاس نہ دیں، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھ لیا آپ نے ابھی جو آپ کا یہ وہ پورا ایک ہفتے سے ریکارڈ لگ رہا ہے. پاکستان کی فارن پالیسی کون چلاتا ہے؟ وہ بھی فوج چلاتی ہے. پاکستان کا اگلا پرائم منسٹر بنانے کی کون کوشش کر رہا ہے؟ بلورانی کو، وہ بھی فوج کر رہی ہے. یار یہ کس طریقے سے اپنے جھنڈے، کس طریقے، پاکستان کا تو جھنڈا نیچے نہیں کرتے نا، جب آگے سے گارڈ آف آنر دیتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنی یونٹ کا جھنڈا نیچے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بالکل سر کرتے ہیں. یونٹ کا جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ سیدھا نیچے جاتا ہے. اگر کوئی کسی کو آپ اس جگہ پہ لا کے کھڑا کریں، انہوں نے اپنی یونٹوں کے جو جھنڈے ہیں وہ تو نیچے کر دیے نا، بالکل یہ کہ سر نہیں کرتے کیے؟ بالکل کیے. شہباز شریف کو لا کے وہاں پہ جب انہوں نے کھڑا کیا ہے تو اس کے آگے انہوں نے اپنی یونٹ کا جھنڈا نیچے کیا ہے. بائی گاڈ دل جو ہے خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ان جھنڈوں کے لیے لوگ جا کے اپنی جانیں دیتے ہیں، اور ان جھنڈوں کو انہوں نے سرنگوں کیا ہوا ہے. اور ابھی کیا کریں گے؟ یہ بلاول کے سامنے اپنا جھنڈا، اپنی یونٹ کا جھنڈا نیچے کریں گے. یار کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ تو یہ میری کچھ باتیں تھیں جو کہ میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا آج. اور سر میں اس میں مجھے پتا ہے ذرا تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن میں اس میں کوئی آپ کو ذاتی ایکسپیرینس سے، کیونکہ یہ انٹرویو صرف ون سائیڈڈ نہیں ہے، یہ ہماری آپس کی گپ شپ ہے، تو اس کے اندر جو میں نے دیکھا سر، میرا جو ہے وہ بس جنرل کیانی کے دور میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ بڑے اپرائٹ قسم کے جنرلز بھی، جس طرح ہمارے جنرل صاحب تھے جنرل طارق خان. I really liked the general, he was my IG. اور میں ان کے ڈائریکٹلی انڈر کمانڈ تھا، ان کی اسپیشل ٹاسک فورس کا حصہ تھا. اب میں نے یہ چیز دیکھی کہ ایک دوڑ جو ہے وہ پیسے کے لیے شروع ہوئی. اس کے اندر انہوں نے اپنا ہی 12 کیولری کا ایک صوبیدار رسالدار میجر صاحب تھا ریٹائرڈ، اس کو فرنٹ کے اوپر لگا کے پسٹلز امپورٹ کرنے، اور وہ جو ہے
बेचने, वेपन्स इंपोर्ट करने बेचने, खैर वो कहने में तो फ्रंट के ऊपर वो आरम साहब थे इसलिए उसके ऊपर मैं नहीं जाता, लेकिन इस तरह मैंने अपने आसपास जो देखना शुरू किया, जो ऑब्जर्व किया, जिसकी वजह से मेरा दिल भरा, जिसकी वजह से मैंने 5 रिजाइन्स दे के 5वां मेरा रिजाइन एक्सेप्ट हुआ, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट की मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई। और जनरल राहील शरीफ को मैं क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने पॉलिसी दी थी कि वॉर वोंडेड ऑफिसर जो है, जंगी जख्मी ऑफिसर, उसको आप सूख खानी भिजवा सकते हैं, उसको आपने अन बेनिफिट्स देने हैं। 20 साल 8 महीने 24 दिन मेरी सर्विस थी, उस हिसाब से मुझे ठीक ठाक बेनिफिट्स भी मिले जो उन्होंने सीज किए। इसकी बात नहीं मैं करता, लेकिन मैं बताता हूं कि ऑनर्स एंड अवार्ड्स के साथ मैं वहां से निकला, लेकिन मेरा दिल भर चुका था सर। 5 रिजाइन बंदा तभी देता है जब उसका दिल भर जाता है। मैंने जो अपने बाप और दादे की फौज देखी थी, उसमें पैसे की रेल पेल नहीं थी, लेकिन इज्जत की बड़ी रेल पेल थी सर। वो मुझे चीज नजर वहां पे नहीं आई, और मैंने सिर्फ इनको पैसा इकट्ठे करते देखा। मैंने अपने यूनिट ऑफिसर्स देखे जो बिल्कुल, जिनके पास गाड़ी भी नहीं थी, और वो एफसी बलूचिस्तान पोस्ट हुए, और वापसी पे बड़ी बड़ी पेटियों के अंदर पैसे भर के वो वापस लेके आए सर। बैंक्स में तो ले जा नहीं सकते थे इतना पैसा, उनको उस वक्त भी समझ थी, और पेटियों के अंदर उनके पैसे थे, और फिर उन्होंने उसी से कारोबार किए। फौज उन्होंने छोड़ दी, इंक्वायरी हुई भी तो उनको कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा जितना हमें फौज ने देना है उससे जो है 400 गुना ऊपर हम कमा चुके हैं। इस सारे रैकेट के अंदर ड्रग स्मगलिंग भी शामिल है सर। इसमें ड्रग स्मगलिंग के अलावा इसके अंदर कॉन्ट्राबैंड स्मगलिंग, दवाइयां स्मगलिंग पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया महंगी इस वजह से होती हैं कि वो अफगानिस्तान भेज दी जाती हैं, ईरान से वो चीजें सस्ती लाई जाती हैं। ऑयल स्मगलिंग इस वक्त आपके सामने है, मतलब ठीक है आपके पास पैसा नहीं है, आपने सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है, लेकिन आपकी गाड़ियों के इंजन फारिग हो रहे हैं, वो जो गरीब आदमी जो है वो इंजन ठीक कराने के अंदर जो पैसा खर्च करेगा वो किधर जाएगा? और सबसे बड़ी बात, आपको टैक्स रेवेन्यू आपका जो है वो खत्म हो गया है। तो सर इस तरह ही अगर बनाना रिपब्लिक चलानी है और यही बदमाशी करनी है, तो फिर सर लॉस्ट होप तो लॉस्ट है इस वक्त। और ये पूरे का पूरा ऑर्गेनाइज नेटवर्क जिस तरह इस वक्त चल रहा है फौज के अंदर, जिसको आप कहते ही हैं कि जी ब्लैक ऑपरेशंस, आपने जो है वो इन पैसों से ये पैसे उठा के आपने ब्लैक ऑप्स जो है अपने वो चलाने हैं, इंटेलिजेंस वाले आईएसआई वाले ये कहते हैं। और सर आपको नहीं पता, सीनियर ऑफिसर भी पूछे कहते हैं सर आपको नहीं पता, हमने ब्लैक ऑप्स चलाने हैं। सर इस तरह अगवान जहाद में आपने जिक्र किया 1.0 का, 2.0 का, इसी तरह बड़े बड़े नामी ग्रामी जर्नैल साहबानों के घर के अंदर से अभी भी डॉलर तोड़वा के उनके बच्चे उनकी वफातों के बाद भी इस्तेमाल करते हैं। डॉलर के बक्से भी जो है उठाए गए जो सीआईए ने प्रोवाइड किए थे। और इसी तरह ये जो इस वक्त गदर चल रहा है, उस जमाने से जो शुरू हुआ हुआ गदर, जनरल ज़ियाउल हक के जमाने से शुरू हुआ हुआ गदर जो आज दिन तक चल रहा है सर, उसके अंदर सर इन्होंने इसको लेजिटिमाइज कर दिया है। ब्लैक ऑप्स के बहाने ये पैसे उठाते, कौन से ब्लैक ऑप्स? कल आपके लाहौर शहर के अंदर आके जो है वो मलिक सरदार सिंह को मार के वो चले गए, पंजवार साहब को मार के चले गए जो खालिस्तान कमांडो फोर्स वाला था। आप कौन से ब्लैक ऑप्स चला रहे हो? आप मुझे बताओ। आप कहते हो घुस के हम मारेंगे, और घुस के तो अगले तुम्हारे अंदर जाके मार रहे हैं, क्योंकि तुम लोग सियासत के अंदर बिजी हो सारे के सारे, और पैसे और माल बनाने के अंदर बिजी हो, और लूट मार के अंदर बिजी हो। तो सर इस सारी सिचुएशन के अंदर कोई होप नजर आती है आपको? मुझे तो नहीं समझ आती कि क्या होप है फिर इस सिचुएशन में। आपको कोई होप नजर आती है तो बताएं। देखें, ये भी मेरी एक बड़े अजीज और अच्छे समझदार और एक बहुत वाइज आदमी से बात हो रही थी। फौज चलती है जब ऑपरेशनली इसको देखें ना, ये क्या करते हैं कि हाइपोथेसिस होती है कि जी सिनेरियो बिल्डिंग होती है। हाइपोथेसिस बेसिकली कि एक सिनेरियो बिल्डिंग होती है कि ये जो हमने अगला अपना काम करना है उसके लिए क्या सिनेरियो डेवलप हो रहा है जिसके अंदर फौज ने अपना काम, अपना प्रोफेशनल काम करना है, लड़ाई करनी है। अभी अगर आप इसको उल्टा करके और इस तरह की सिनेरियो बिल्डिंग करिए जो आप ने सवाल किया है कि जी आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है, 2-3 सिनेरियो बड़े, क्योंकि देखें अभी सारी लड़ाई जो है ना वो अंदरूनी महाज पे आ गई है। बाहर तो बाहर जो कुछ हो रहा है या जैसे भी हो रहा है वो बात की बात है, लेकिन सारी लड़ाई का महवर जो है वो अंदरूनी महाज पे आ गया है। इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहला जो सिनेरियो जो इस वक्त जो कि चल भी रहा है वो ये है कि इमरान खान या माइनस इमरान खान। अगर इमरान खान नहीं है, नहीं का मतलब है कि उसको मार देते हैं, तो फिर ये सिनेरियो टोटली चेंज हो जाएगा और दोबारा से एक लीडरशिप होना, एक पाकिस्तानी कौम के पास एक प्लेटफॉर्म होना,
وہ بالکل مطلب ہے اسی کے اوپر جتنے بھی ہم نے ابھی ذکر کیا ہے کالی بھیڑوں کا، ہم نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کو یہ کالی بھیڑیں سپورٹ کر رہی ہیں، وہ ہاتھ ہو کے اس چیز کے پیچھے پڑی نہیں ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ ہے، اس نے جو ہے اس کو زندگی دی ہوئی ہے، اور مجھے تھوڑا سا آئی تھنک کنسرن بھی ہوا میں بہت کہ یہ میں نے پہلی دفعہ عمران خان کو تھوڑا سا ویک دیکھا جب یہ ابھی لاسٹ ٹائم اس سے نکلے اپنے کورٹ سے، تو ہی گیو اے اسٹیٹمنٹ فرام اے ویل چیئر کے اوپر انہوں نے چند باتیں کی۔ تو ویسے تو تگڑا آدمی ہے، ٹھیک ہو جائے گا، شاید اس دن ہی واز تھکے ہوئے تھے یا تکلیف تھی دوبارہ سے جو ان کا زخم وغیرہ جو ہے وہ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو عمران خان کے اس وقت ہوتے ہوئے پاکستانی قوم کو ایک پلیٹ فارم ہوتے ہوئے مجھے تو بہت ایک اس چیز کا پکا وہ ہے اطمینان ہے کہ یہ انشاءاللہ چیز ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ قوم جڑی ہوئی ہے اور لیڈرشپ ہے، اور اس کو خدا کے لیے اس کو نیوٹرلائز مت کرو، اسی سے اپنا جو ایک آپ نے نئی گیم کر رہی ہیں یا جو بھی کرنی ہے اس راستے پہ چلو۔ یہ ایک میری سوچ ہے کہ آپ نے لیکن کہا کہ یہ ٹھیک یہاں پہ آپ کا سوال یہ تھا نا کہ یہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ اس راستے سے ٹھیک ہونا، یہ جو اگر اس کو یہ H1 سمجھ کے ہائپوتھیسس 1 سمجھ کے اگر چلیں، اپنا کانٹا چینج کریں، اور جہاں پر قوم کو یکجا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ جڑ جائیں، دیٹس آل، تو ٹھیک ہو جائے گا، پہلی چیز۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو فوج کے اپنے اندر جو ایک انڈر کرنٹ چل رہا ہے، جس کی ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی، اس کو یہ دوبارہ سے یہ جو لوگ بیچ میں سے ایک تو ڈفرنٹ قسم کے لوگ آ گئے جن کی آپ نے بات کی کہ جی فوج کو چھوڑ کے چلے گئے، فوج کے اوپر پیسے بنا کے چلے گئے، لیکن فوج کے اندر اچھے لوگ بھی تو ہیں نا۔ ان لوگوں کو آپ فوج کو مضبوط کرنے کے لیے قوم سے ملیں، فوج کے اندر جو لوگ اپنا کام کر رہے ہیں اور جو ایک لیڈرشپ رول کے اوپر ہیں، وہ لوگ نیچے کی سطح پر ہیں اور نیچے کے لوگوں کو اوپر لے کے اکٹھا ہو کے چلیں۔ انشاءاللہ یہ دو چیزوں سے جو ہے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ سر آخر میں صرف ذرا موضوع سے ہٹ کے میں آخری بات کروں گا۔ میری جو وجہ یہ ہے، میں نے کبھی بھی، میں ہمیشہ آپٹمسٹ ہوں، بیسکلی آپٹمسٹ ہوں۔ فوج میں لوگ وہی جاتے ہیں جو آپٹمسٹ ہوتے ہیں۔ سائیکولوجسٹ دیکھتے ہی یہ ہیں کہ جو بندہ آپٹمسٹ ہے، جو بندہ گلاس کو آدھا بھرا دیکھتا ہے، آدھا خالی نہیں دیکھتا، یہ گلاس جو ہے یہ آدھا بھرا مجھے اگر نظر آ رہا ہے تو میں جاؤں گا فوج میں، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آپٹمسٹک ایٹیٹیوڈ ہمارا بھی ہے، لیکن سر یہاں پہ نظر یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب کے کلیدی جو ساتھی ہیں، مجھے وہ کمپرومائز ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ہو چکے ہیں، میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ وہ کمپرومائز، بہت کلیدی ساتھی ان کے کمپرومائزڈ ہیں۔ اب اس میں ایک علی زیدی صاحب کا مجھے بار بار جو ہے، میں ان کو اشاروں کنارے سے بتاتا رہا ہوں لیکن وہ باز نہیں آتے، وہ مسلسل جو ہے رپورٹنگ کر رہے ہیں سیکٹر کمانڈر سندھ کو، اور سندھ سر بڑا امپورٹنٹ ہے، کراچی کی صرف 20 MNA کی سیٹ ہے۔ تو خان صاحب کو اندر سے ہی جو سیبوٹاج کیا جا رہا ہے، اس کے بعد آپ کو کوئی امید آگے کیا کوئی نظر آتی ہے سر؟ یہ ٹائم گیم ہے، بہت لمبی ہو کر ہو گئی نا، تو جو ایک گھناؤنا سسٹم چل رہا ہے یہ اوورٹیک کر جائے گا، ویل بی اگین ایٹ اے ٹیکن اینڈ۔ اگر اس ٹائم ونڈو میں جو کہ جہاں پر اس وقت پوری قوم جو ہے اکٹھی ہوئی ہے، مارشل ہوئی ہے، ایک لیڈرشپ ملی ہوئی ہے، تو اگر یہ چیز اس لمحے پر ان چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں یہ کنارہ پلٹ گیا تو انشاءاللہ امید اس میں ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس وقت آئی تھنک کافی ریزر ایج کے اوپر چل رہے ہیں، ایک طرف کھائی ہے، ایک طرف بہتری ہے۔ تو ابھی اگر یہ جو آج ہم نے پہلے پروگرام میں بات کی ہے، ان لوگوں کو جو کہ کرٹیکل جگہ کے اوپر ہیں، ان کو کچھ شرم ہو کہ یہ پورا کا پورا درخت جو ہے جڑ سے اکھاڑنے کے چکر میں اگر یہ کام نہ کیا تو پھر سارے درخت پہ بیٹھے رہیں گے۔ مطلب بٹوین ڈیول اینڈ دی ڈیپ سی یہ معاملہ اس وقت چل رہا ہے، اور ہم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، اور ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ ہم نے جاری رکھنی ہے، اپنا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اور انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا۔ اس پیغام کے ساتھ عزیزان من، آپ سے آج میجر عادل راجہ اور کرنل اکبر حسین اجازت چاہتے ہیں۔ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے۔ میجر عادل راجہ اینڈ کرنل اکبر حسین سائننگ آؤٹ، فی امان اللہ۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔